केस नंबर 7। उसे धीरे से आंखें खोलनी थीं। मनसन धुंधला सा था। हाथ उठाकर उसे पेशानी को छुआ, फिर आंखों को मसला। चंद लम्हों के बाद अस्पताल का कमरा मध्यम नीलू रोशनी में नुमाया हुआ। कतरा कतरा रगों में सराहित करती ड्रिप, कई खामोशियाँ और सन्नाटे लिए बंद खिड़कियों से झांकती उदास शाम। पलके झपकाकर उसने गहरा सांस लिया। उसका हल्क खुश्क हो रहा था, आंखों में जलन थी, सर भारी था। सामने ही कुर्सी पर साबरा बुआ तस्बीह हाथों में लिए बैठी थी। इसे होश में आता देखकर तेजी से उठकर इसके पास आ गई। किसी कदर कोशिश से वो उठकर बैठ गई थी। उन्होंने बेहास्ता इसका हाथ थामा, पेशानी चूमी, इसे खींचकर खुद से लगाया। वो खाली सहनी की कैफियत में उनके सीने से लगी सोचे जा रही थी, तो बस यही कि वो यहाँ क्यों कर और कैसे मौजूद थे। धुंध मिट रही थी, अंधेरे छुट रहे थे, मंजर वाज़ह हो रहा था। ज़हन के तारीक सरंगों में एक रोशनी सी फैली। मेन रोड पर दौड़ती गाड़ियों का शोर उसके हवासों पर छाने लगा। मूसलाधार बारिश के तसव्वुर से वजूद एक बार फिर लरजीदा हुआ। उसने स्टोर पर किसी लड़के से मोबाइल लेकर सलीम को फ़ोन किया था। वो इस्लामाबाद में पोस्टेड था। उसकी पुकार पर भागा चला आया था। वो पूरा दिन उसके घर उसकी बीवी के पास रही थी। तबीयत पहले ही ख़राब थी और कुछ बारिश का भी असर था कि उसे बुखार ने आ लिया था। मगर वो उनके बेहद इसरार पर भी न हॉस्पिटल जाने को तैयार हुई थी और ना ही कुछ खाना खाने को रजामंद थी। सूरत हाल के पेश नज़र सलीम ने साबरा बुआ से फ़ोन पर रब्ता करके उनकी टिकट शाम तक की करवा दी थी। उसे बस का वो मुश्किल तरीन सफ़र याद आया। तारीखियों में घिरा वो शाख दिन याद आया। अंगारों पर लौटता वजूद, जलती हुई वीरान आंखें, कपकपाती उंगलियां, रोता तड़पता दिल, अंग अंग में उतरता इज़्तिराब। साबरा बुआ के घर पहुंचने तक, उनके सामने आने तक, और फिर किसी बेजान वजूद के तरह उनकी बाहों में समाने तक उसे सब याद था। इसके बाद जब सर चकराया था और अंधेरे छाए तो चीखों पुकार सुनते उसे गुमान हुआ तो बस इस अमर का कि अब वो मरने वाली है। मगर वो मरी नहीं थी। उसकी सांसें हनूस चल रही थीं, दिल हनूस धड़क रहा था। कैफियत यूँ हो रही थी जैसे वो लंबी बीमारी से उठी हो। क्या अंजाम अब किसी नए आगाज से छूट चुका? आंखों में कर्ब लिए उससे नजर उठाकर साफरा बुआ को देखा। कुछ कहने के लिए लबों को जंबिश थी, आवाज हल्क से ना निकली। आंखों के किनारे नम हो गए। साफरा बुआ ने एकदम से आपदीदा होकर उसका सर चेहरा हथेलियों में ले लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वो कुछ कह रही थी। वो सुर्ख पड़ती खाली वीरान आंखों से उन्हें देख रही थी। समात में पड़ते अल्फाज उसे मुजस्सिम करने लगे। धड़कन थमने लगी, तनफ्फुस भारी हुआ, आंखें पथराने लगीं। हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा करके, उसे कंधों से थामकर खुशी का इजहार करते हुए वो अब उसे रिपोर्ट दिखा रही थी। दिमाग पहले से माउफ था, हवास चल रहे, लफ्ज़ कदम और आवाज़ सामत रही। महरूमियों के बोझ तले फना होता वजूद यकीन और बेयकीनी के दरमियान मौलिक हो गया। उसका सर बेहासा नफ़ी में हिला। उसने अपना आप छुड़ा लिया। वो गहरे सदमे से गुजर रही थी। साबरा बुआ को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मगर वो मजाक था न मजाक, एक खबर थी, बशारत थी। उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी कि वो खुद देखे, खुद समझे। ये शराब नहीं था, ख्वाब भी नहीं था। और उसने देखा, अपनी इन वीरान आंखों से देखा, पलकें झपका कर और धड़कनों को थाम कर देखा। 5 सालों तक जो रिपोर्ट नफ़ी थी वो मुस्बत होकर सामने थी। 5 सालों तक जो महरूमी साथी थी वो इनाम होकर वासिया थी। वो साकित बैठी थी, मुंजमद, बेहिस, बेजान, पथराई हुई निगाहों से जिंदगी को खोजते, सांसों को जोड़ते, एक बेजान कागज़ को कपकपाती उंगलियों में दबाते। तुम बाँझ हो जन्नत, और बाँझ औरत एक मर्द पर बोझ के सिवा कुछ नहीं होती। गुलदान टूट गया था, कांच के टुकड़े बिखर गए थे। वो एक मुकम्मल तस्वीर पुर्जों में बट गई थी। जन्नत नहीं, जन्नत मेरा बच्चा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वक्त पलटने लगा, सफ़े उलटने लगे, हकायात सभी हो गईं। दिन तारीख और तारीख रातें सफ़ा हो गईं। ये एक कागजी शादी है जन्नत कमार, ये सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगी। अब तुम हक महर की रकम अपने पास रख सकोगी। उसने पलकें झपकाईं, सुख डोरों में कर्ब हलकोरे लेकर उठा, आंसू रोमा हो गए। कुछ महरूमियाँ अता का एक रूप होती हैं जन्नत, अल्लाह की कुन की मुंतज़िर, अपना रूप बदलने के लिए हर लम्हे मुस्तैद। असल इम्तिहान तो इस मुद्दत का है जो इस महरूमी में गुजारी जाती है।
इस दौरान हमारे सब्र को जांचा जाता है, हमारे शुक्र को परखा जाता है, फिर ईमान का दर्जा मुतय्यन होता है। अल्लाह! पूरे वजूद पर एक लर्ज़ा सा तारी हुआ। आंखों से वहशत उतर गई, सांसों से वज़न हट गया। जन्ना बच्चे, साफरा बुआ ने उसे कंधों से थामा हुआ था। वो उसे पुकार रही थी मगर वो उनकी सुन नहीं रही थी। मांगती रहो और देखती जाओ, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारी झोली में क्या गिरता है। जो गिरे उसे बाहोशी अपना लो। हवा वो नुक्ते जितनी खुशी या सरे जितनी बरकत ही क्यों ना हो। पर्दों की दर्द से झांकती सूरज की तेज रोशनी, मिसिस शरासी का मुस्कुराता चेहरा, बेशुमार कलर ट्यूब्स, कैनवस और पेंटिंग, हुंसा की पेंटिंग, उसरे युसरा की पेंटिंग। हर उसर के साथ युसरा है और ये युसरा क्या है, अगली बार मैं इसका जवाब दूंगी आपको। यकायक मंजर बदला था। तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं हुई, न ही तुम्हारी हाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। नसीब, नसीब। हर तरफ एक ही गूंज थी, एक ही सदा। इस एक लफ्ज़ ने उसे कितना डराया था, कितना रुलाया था। आन की आन में अब कितना मुतबर, कितना मुनफरिद, कितना अनोखा हो गया था। जिस वक्त मनफी सोच जड़ पकड़े और मायूसी इंतहा की गहरी हो जाए तो समझ जाओ ये शैतान का आखिरी वार है। ठीक इस वक्त पड़ा है जब वो तुम्हारे इनाम से वाकिफ़ हो चुका है। और उसका इनाम क्या हो सकता था, उसने तब भी सोचा था। वो अब भी सोच रही थी। उस वक्त एक लम्हे के लिए भी ये इनाम उसके जहन में नहीं आया था। अब भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। जिन्ना बच्चे, उसे सर उठाकर रोती सिसकती निगाहों से साफरा बुआ को देखा। यकीन और बेयकीनी के आलम में अंदर ही अंदर टूटते बिखरते हुए, खुद अजीती की दलदल में उतरते हुए, बार बार तारीख रात का मंजर आंखों में आ रहा था। अपना फैसला याद आ रहा था। मौत और उसके दरमियान एक कदम का फासला था, चंद लम्हों की मसाफत थी। वो खुदकुशी करने वाली थी, अपनी जान लेने वाली थी। उसे वो आखिरी लम्हा याद आया, जब वो आखिरी पल, जब फुटपाथ से आगे सड़क पर कदम जमाते वो ठहर गई थी। पता नहीं क्यों वो अपनी जगह से एक इंच भी तो नहीं हिल सकी थी। उसे नाना अबू याद आए थे, उनसे किया हुआ वादा याद आया था। अज़ियत भरी ज़िंदगी तो गुजर रही थी, आखिरत बर्बाद करने का हौसला नहीं था उसमें। और वो लम्हा ठहर गया, वो लम्हा रह गया। पूरी दुनिया में खुद को तन्हा तसव्वुर करने वाली जन्नत का माल उस लम्हे तन्हा नहीं थी। उसकी हिचकियाँ बन गईं। साबरा बुआ ने उसे बाजुओं में भर लिया। उनके सीने में सर दिए वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। सारी महरूमियाँ, सारी अज़ीतें, सारे के सारे गम यकायक ख़त्म हुए। वो एक अता हर मुसीबत पर भारी हो गई। वो एक इनाम हर दर्द को फना कर गया। दुआएं रद्द नहीं होती जन्नत, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है। वो आपको हैरान कर देता है। और उसके खुदा ने उसे हैरान कर दिया था। जन्नत के शौहर ने बताया नहीं उसने घर क्यों छोड़ा। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आते हुए आवाज़ समाज से टकराई तो अमार अपनी जगह थम कर रह गया। बेहासा कदम मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कदम उठाता आगे बढ़ा। ड्राइंग रूम की नशिस्तों पर खानदान के बड़े सब परचमान थे। सायरा सामने ही सर झुकाए बैठी थी। जन्नत के चचा चाची, फूफी, छोटी चाची वगैरह सब मौजूद थे। किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था उसका? करीमा आंटी ने उसके बाप से कह रही थी। वो अपनी जगह साकित सा उन्हें देख कर रह गया। वो जन्नत की सगी फूफो थी। मजलिस में जन्नत का किरदार डिस्कस हो रहा था। खानदान भर में तरह तरह की बातें फैल गई थीं और तरह तरह की फैली हुई इन बातों की तस्दीक के लिए ही वो लोग यहाँ जमा हुए थे। किसी को ये खबर मिली थी कि वो घर के किसी मुलाजिम के साथ भागी थी, और किसी ने ये सुना था कि फारिस फाशदान के किसी दोस्त के साथ उसका चक्कर चल रहा था, तभी उसे घर से निकाल दिया गया था। वो अपनी जगह साकित सा बतराया हुआ खड़ा था। कोई इतना बेहिस, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? गर्दन मोड़कर उसने हफ्सा आपी को देखा। वो सर झुकाए शर्मिंदा से बिल्कुल खामोश बैठी थी। ना जवाब देने की हिम्मत थी, ना सफाई पेश करने की सक्कत। जन्नत कमाल एक बार फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भूचाल ले आई थी। एक बार फिर उनकी फैमिली ज़बान ज़द आम आ गई थी। कमाल की बेटी, कमाल की बेटी। अब सब कह रहे थे और वो खामोश थी, हमेशा की तरह। आज भी उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हैरत है, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जन्नत ने अपना घर
فائزہ آنٹی کی وجہ سے چھوڑا ہے، جنہوں نے اس کے گھر جا کر اچھا خاصا تماشا کریٹ کیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بول اٹھا تھا۔ ہاں تو حرکتیں ہی اس کی ایسی تھیں، منہ دکھانے کے قابل جو نہیں رہی ہوگی۔ کریمہ آنٹی نے فوراً سے پینترا بدلا۔ حرکتیں؟ کیسی تھیں اس کی حرکتیں؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسی فتنہ پرور لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے اپنے بھائی کی جان لی، پھر ہمارے بھائی کا سر کھایا، برہان کی زندگی جہنم بنائے رکھی۔ ذرا پوچھو تو عالیہ سے، کیسے دن بھر فون سے چپکی رہتی تھی؟ عشق مشوقے سے فرصت ملتی تو گھر سنبھالتی، ایک تو بانجھ۔ انہوں نے حکرت سے سر اٹھایا، اور اوپر سے ڈھٹائی الگ، ماہین کا بچہ مارنے کی کوشش تک کر ڈالی۔ نفیسہ بہن تو اس کی موت مر گئی۔ ارے میں نے تو سجاد سے کہہ دیا تھا غیروں کے لائق نہیں ہے یہ، اپنے زمان سے نکاح کر دو، وہی اسے سیدھا رکھے گا، مگر نہیں۔ وہ غصے و حکارت سے بہت سی باتیں، بہت سے قصے، بہت سے واقعات سنائی جا رہی تھیں، اور کوئی بھی انہیں ٹوک نہیں رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھا، یہ سب شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا۔ بس کر دیں آنٹی، فار گاڈ سیک۔ وہ سارا لحاظ اور مروت لائے طاق رکھتے ہوئے چیخ پڑا۔ ابراہیم صاحب، آپ کا بیٹا تو پورا باولا ہو گیا ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ لحاظ کر رہا ہے کسی کا۔ ابراہیم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بڑوں کی محفل سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، مگر آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ ساحرہ، نہ ابراہیم، اور نہ ہی خاندان کا کوئی فرد۔ اگر پاگل کہہ ہی دیا ہے آپ نے تو پھر میرے پورے پاگل پن کا مظاہرہ بھی دیکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کل کے بچے بے وقوف اور ناسمجھ ہیں؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا؟ نفیسہ آنٹی جنت کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے مری ہیں۔ اس سے انگلی اٹھا کر سب کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں بیٹیوں کے تانے دینے والے آپ لوگ تھے، ان پر طنز اور تشنیع کرنے والے آپ لوگ تھے، ان کی مرحومی کا آپ لوگوں نے سر عام مذاق اڑایا، انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ ذرا محاسبہ کرتے ہیں آنٹی، مجھے بتائیے، صبا آپی نے حال ہی میں چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے، دن رات سسرالیوں کے تانے سن رہی ہیں نا وہ، وہی لفظ جو کبھی آپ نے نفیسہ آنٹی کو سنائے تھے۔ کریمہ آنٹی کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ آپ کی اپنی اولاد آپ کے غرور و تکبر کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور آپ میں اب بھی جرأت باقی ہے کہ آپ اسی عورت کی بیٹی کو ایک بار پھر نشانہ بنا رہی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، اب تو جیسے کوئی سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ روہینہ آنٹی کو ناز تھا وہ 4 بیٹوں کی ماں ہے، 4 شیر جوان ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں آگے چلیں گی۔ نفیسہ آنٹی ان کے سامنے 7 بیٹیوں کی ماں، کوئی حقیر سی مخلوق تھیں، اور آج ان کے وہ تمام کے تمام بیٹے صرف بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اس سے رخ بدل کر انہیں دیکھا۔ اب آپ اس بات کو زہر بحث کیوں نہیں لاتی؟ 7 بیٹیوں کی ماں ہونا نفیسہ آنٹی کا قصور تھا، اب اتنی ساری پوتیوں کی دادی ہونا کس کا قصور ہے؟ اور روہینہ چچی کو یوں لگا جیسے بھرے بازار میں کسی نے تماچا دے مارا ہو۔ سائرہ نے پہلی بار اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکا تھا۔ حفصہ آنکھوں میں حیرت و صدمہ لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں، آپ لوگوں میں ابھی بھی ہمت ہے اس طرح اس عورت کی اولاد پر زبان درازی کرنے کی، جس کی زندگی آپ لوگوں نے خود جہنم بنائی، اور اتنی بے حسی کہ ذرا فرق نہیں پڑا۔ اللہ تو اپنا حساب لے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سب اپنے حساب سے اس طرح بے خبر رہیں؟ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی آتی۔ کسی بھی بڑے فرد کی سکت نہیں رہی تھی کچھ بھی بولنے کی۔ وہ سب جنت کے معاملے میں اکٹھے ہوئے تھے، اور عمار نے تو جیسے ان سب کے اجتماع کو نشانہ بنا کر سب کی حقیقتیں ان کے منہ پر دے ماری تھیں۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بفرا ہوا سا کھڑا تھا۔ جنت کبھی اپنی اولاد کے لیے درباروں اور مزاروں پر نہیں گئی، اور آپ لوگ کہتے ہیں ماہین کا بچہ ضائع کرنے کے لیے اس سے تویز کنڈے کروائے ہیں؟ وہ سراپا سوال بنا ان سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب برہان کے گھر جو بھی نقصان ہوگا تو اس کا الزام ساری عمر جنت کے سر ڈالتے رہیں گے آپ لوگ؟ جب اسے اپنی زندگی سے، خاندان سے بے دخل کر چکے ہیں تو پھر اسے ڈسکس کرنے کا مقصد؟ فائزہ چچی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اس طرح اس کے گھر جا کر اس کے سسرالیوں کے سامنے بے عزت کرنے کا، اور خدا کے لیے اس نے ہاتھ جوڑے، اب بخش دیں جنت کو۔ بات ختم نہیں ہونی تھی، مگر اس نے ختم کر دی تھی۔ عکس ادھورے تھے اور اس نے ادھورے رہنے دیے۔ آئینہ مکمل اور سلامت تھا، حقیقتیں بھی اتنی ہی تلخ اور نمایاں۔ جو خاموشی اس کی موجودگی میں چھائی ہوئی تھی وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ٹھہری رہی۔ کسی میں ہمت نہ رہی تھی مزید کوئی بات یا بحث کر سکے، کوئی دلیل دے سکے یا کوئی تردید کر سکے۔
वो मजलिस वो इज्तिमा सबका एहतसाब हो गया था। आईने में हर किसी का करीहा चेहरा वाज़िह था और उस चेहरे से तकरीबन सब ने नज़रें चुराई थीं कि हकीकत का सामना तो फिर वो लोग करते हैं जो खुद को बदलना चाहते हों। एक-एक करके सब उठते चले गए। सिर्फ़ अफ़सा कमाल ही थी जो अपनी जगह सुन बैठी रह गई थी। वो 3 दिन अस्पताल में रही। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सापरा बुआ उसे अपने घर ले आईं। उनका अलग पोर्शन था। वो बैरूनी दरवाजे से उनके हमरा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई थी। बीमारी का असर हन्नूस था। कमज़ोरी इतनी हो गई थी कि ज़रा सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर उसका सांस फूल गया था। ऊपर एक वसीअ व अरीज़ कमरा था। बुआ उसे कमरे में ले आईं। हवादार लंबी खिड़कियाँ जो पीछे सरसब्ज़ खेतों की तरफ खुलती थीं और सामने वाली खिड़कियों से नीचे का सहन पूरा नज़र आता था। जामुन का फैला हुआ दरख्त, साए बिछी हुई चारपाई, सुर्ख ईंटों का पक्का सहन, सफ़ेद दीवारों पर सरसब्ज़ बेलें जड़ी हुई थीं। आईनी गेट बंद था। नीचे 3 कमरे थे। किचन था। मर्दों के लिए अलग से बैठक सामने ही बनी हुई थी जिसका एक दरवाज़ा बाहर खुलता था। साबरा बुआ की भांजी नीचे मुकीम थी। ऊपर का कमरा, वॉशरूम और छोटा सा किचन उनके हवाले था। वो खिड़की में खड़ी नीचे देखने लगी। बच्चों के शोर के साथ संदल आपी की आवाज़ वाज़िया थी। उनका 9 साला बच्चा पाइप हाथ में पकड़े दरख्तों को पानी देता और उसका रुख अपनी छोटी बहन की तरफ मोड़ चुका था और इस शदीद गर्मी में ठंडक के एहसास से खुश होने की बजाय वो भां-भां करके रोने लगी थी। अली! संदल आपा ने किचन से ही उसे कड़ी नज़रों से देखा था और फिर उसने वहीं पाइप सर पर लिए खुद को मुकम्मल भिगो लिया। एक तो गर्मी में काम करवाती हैं, ऊपर से डांटती भी हैं। ये दरख्तों को ज़रा सा पानी देने से तुम्हारी कमर टूटती है। ज़रा सा पानी देता हूँ। आंखें फैलाकर वो माँ की तरफ मुड़ा था। अभी कहेंगी पूरे सहन में पानी का छिड़काव करो, फिर यहाँ से सारी चारपाइयाँ हटवा कर वहाँ रखवाएंगी। इसके बाद बाहर भेजेंगी। अली ये ले आओ, अली वो ले आओ, अली ये काम करो, अली वो काम करो। शलवार और बनियान में वो धूप में गमलाया हुआ सा खड़ा था। जन्नत के लबों पर बेहासा मुस्कुराहट उभरी। संदल आपा उससे अस्पताल में मिलने आई थी तो उनके साथ वो भी था। अल्लाह माफ़ करे, कब तुमसे चारपाइयाँ उठवाती हूँ मैं? उस दिन नहीं उठवाई थी जब यावर चाचू आए थे। यहाँ रखो, वहाँ रखो, अब वहाँ रखो। एक ही तो चारपाई थी, वो भी फातिमा की। हद है, ताने सुन लो मौसूफ के। वो बुड़बुड़ाती हुई चली गई। मोटर बंद करके सहन का रुख किया तो वो मुकम्मल भीगा हुआ कमर पर हाथ टिकाए खड़ा था। धूप में आंखें चुंधिया कर यहाँ वहाँ देखता। छोटी बहन अपना मुंह खुश करती जामुन के साथ बंधे झूले पर टिक गई थी। अब वो बहन के सर पे खड़ा था। उसे झूला छोड़ने का कह रहा था। बहन ने रस्सियों पर गिरफ्त जमाकर नफ़ी में ज़ोरों शोर से सर हिलाया और एक बार फिर चिल्लाई, अम्मा! अली, मत तंग करो इसे। संदल आपा झुंझुलाई, ए हे लड़के, 2 घड़ी सुकून से बैठ जा कहीं। साबरा बुआ कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली थी और वो फिर से बिगड़ गया। धाप धाप पाँव उठाता आईनी गेट धकेल कर बाहर निकल गया। फिर उसे आंगन में 2 साला बच्ची नजर आई। पीटर हाथ में लिए वो झूला झूलती बहन के पास चली गई थी। कुछ देर बाद किसी कोने से तीसरी बच्ची नुमादार हुई। तकरीबन 6 साल उम्र होगी। एक हाथ में कॉपी और दूसरे हाथ में पेंसिल लिए साए में रखी चारपाई पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगी। ये संदल का सूट ले आई हूँ, यही पहन लो। कल बाजार जाऊंगी तो गर्मियों के सूट ले आऊंगी। वो अंदर दाखिल होते हुए बोली थी और वो मुड़कर उन्हें देखने लगी। अलमारी खोलकर उन्होंने एक सूट अंदर लटका दिया और दूसरा बेड पर रख दिया। नहा के कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाने का इंतज़ाम देख लूँ। संदल तो कह रही है आलू गोश्त पकाएगी। मेरा इरादा है साथ बिरयानी बना लेते हैं। तुम्हें वैसे भी बिरयानी बहुत पसंद है। तेज़ी से बेडशीट बदलते हुए उन्होंने कहा और जन्नत गुमसुम उन्हें देखती रही। डॉक्टर ने कहा है खुराक का बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम तो हो ही सदा की लापरवाह, सब कुछ मुझे ही देखना होगा। उनके लहजे और अंदाज से प्यार, हफ़्की, तंबिया, खुशी नुमायां थी। बात करते करते वो इश्तिहाक में आ जाती, कुछ सोचकर बेहासा मुस्कुराने लगती। डॉक्टर साहब जिंदा होते तो कितना खुश होते। मेरे लिए इतना एहतमाम ना करें। उसके लब हिले। बुआ ने अब के उसे ज़रा हफ़्की से देखा था। क्यों एहतमाम ना करें? मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी। सलीम को बताया तो कह रहा था पैसे भेज देगा। मुझे हाँ ताकीद की कि जन्नत का ख्याल रखिएगा, किसी चीज़ की कमी ना हो। फल, फ्रूट, सब्जियां अब कल आमिर से कहकर मंगवाऊंगी सब। वो जैसे खुद से सब तय कर रही थी, उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर।
اس کے لیے ہر فیصلہ خود کر رہی تھی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بوا۔ جو بات دل میں تھی وہ لبوں پر آ گئی۔ چپ! ایک لفظ نہیں! انہوں نے جھڑک دیا۔ یہ تیرا گھر ہے، تو میری بیٹی ہے۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور سلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب ہم بے سہارا تھے تو وہ ہمارا سہارا بنے۔ سلیم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا، اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے، اور اب جب ان کی بیٹی پر وقت آیا ہے تو میں منہ موڑ لوں؟ انہوں نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو پونچھے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے رونے پر قابو پاتی رہی۔ چل جلدی سے فریش ہو جا، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور چلتا رہا تو آنسو بھی بہتے رہے۔ اپنی حالت سوچ سوچ کر حیثیت بڑھتی رہی۔ کپڑے بدل کر وہ تھولی سے بال خشک کرتی باہر آئی تو دروازے کی طرف سے جھانکتا سر یکایک غائب ہوا۔ وہ علی تھا، یقیناً علی تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو تیزی سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر بال اچھی طرح خشک کیے، کنگھی کی۔ کچھ ہی دیر بعد بوا ٹرے ہاتھوں میں لیے اندر آ گئی تھی، ساتھ ہی سندل آپا بھی تھی۔ 2 سالہ بیٹی کو اٹھائے وہ اس سے بہت محبت سے ملی۔ کھانا انہوں نے وہیں اکٹھے کھایا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت و اخلاص کے آگے وہ بار بار آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بامشکل آدھی روٹی اور بریانی کی کچھ سمجھ لینے کے بعد اس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بوا اسے پیار بھری ہفکی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ختم کرو اسے، شاباش! بھوک نہیں ہے بوا۔ اب تمہیں صرف اپنی بھوک کی فکر تھوڑی کرنی ہوگی۔ سندل آپا ہنسی۔ وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گئی۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا۔ شاید بیماری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ میں بعد میں کھا لوں گی بوا، ابھی اتنا ہی۔ بوا نے مزید اصرار نہ کیا۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ تیز پنکھا چلائے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بوا اس کی طرف سے تسلی کر کے نیچے چلی گئی۔ صحن میں ایک بار پھر سندل آپا اور علی کی تکرار شروع ہو چکی تھی، مگر آواز مدھم تھی۔ وہ کچھ دیر میں مدھم سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں سے پوری تاریخ کا چاند نظر آ رہا تھا۔ پردے بندھے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف اور ہر جگہ بے ترتیبی سی تھی۔ خود وہ صوفے پر بیٹھا تھا، پیچھے کی طرف سر گرائے، بازو پھیلائے، چھت پر کچھ دیکھتے، یادداشت کے کسی کونے میں کچھ کھوجتے۔ سکون اندر باہر اور آس پاس کہیں نہ تھا۔ راتوں کی نیند تو ویسے بھی اڑی ہوئی تھی۔ بھوک ختم، طلب تمام۔ سماعتیں فون پر ٹھہری تھیں، منتظر نگاہیں اسکرین کو تکتی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی، کوشش تھی اور نا امیدی تھی۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا، کافی کا خالی کپ اور نیند کی گولیاں بھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ ملازمہ ایک بار پھر اسے مسز شرازے کا پیغام دینے آئی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہ اٹھ کر نیچے گیا۔ قدموں کی چاپ ابھری، راہداری میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں جنت کا موبائل بج اٹھا۔ مسز آفاق کے نمبر سے 7 سالہ زید کے میسیجز آنے لگے۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا اور اس نے جنت کے لیے انگیجمنٹ رنگ بھی پسند کر لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کے موبائل سے اپنی سیلفی بھیج دیتا، کسی پر ہنستے، کسی پر مسکراتے، کہیں پر سوسی کو گلے لگاتے ہوئے۔ اب کی بار نوٹیفیکیشن میں 2 تصویریں نظر آئیں۔ وہ جنت سے پوچھ رہا تھا، ان دونوں میں سے کس رنگ کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے؟ فارغ سے موبائل اٹھا کر تصویر دیکھی، اسے دونوں پسند نہیں آئیں۔ وچ ون؟ جنت کا فیانسے پوچھ رہا تھا اور شوہر لب کھینچ کر میسج دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد 2 اور تصویریں بھیجی گئیں۔ بچوں کی کھلونا دکانوں میں نقلی میک اپ کٹس کے ہمراہ پلاسٹک جویلری سے منتخب کی جانے والی ٹافی جتنی انگوٹھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی رنگ کی انگوٹھی کو ڈن کر دیا۔ خیال تھا اب میسیجز نہیں آئیں گے۔ میسیج نہیں آئے، ریکارڈنگ آئی۔ زویا سے السلام علیکم ٹو یور فیوچر بھابھی۔ وہ اپنی 3 سالہ بہن کو سکھا رہا تھا۔ بہن کے حلق سے ہلکی سی اور کیوٹ سی آواز ابھری، السلام علیکم بھابھی۔ یہ دونوں بچے پچھلے کئی دنوں سے اس کے سر کا درد بنے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے خود سے پرے رکھ دیا۔ پانی کے ساتھ نیند کی گولی لینے کے بعد ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ اندر کا اضطراب بڑھ گیا تھا، شور بڑھ گیا تھا، درد بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ وہ سنی انسنی کیے پڑا رہا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے کارپٹ پر دونوں سانوں بیٹھی تھی۔ چہرہ سرد تھا، آنکھیں سرخ اور بے تحاشا نم ہو رہی تھیں۔ سرکار روشنی میں کرب نمایاں تھا۔ تنہائی میں وہ سراپا مجسم ہوئی خالی ویران آنکھوں سے
अंधेरे में देख रही थी। पानी का गिलास पास रखा था, सिर्फ 2 ही घूंट लिए थे। जिंदगी और नसीब की दहशत वैसी ही थी। खौफ वहीं ठहरा था, सांसें वहीं अटकी थीं। रात के आखिरी पहर बहुत अचानक उसकी आंख खुल गई थी और अब तब से वो इसी हालत में और इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। बहुत सी बातें थीं जो याद आ रही थीं, बहुत सी हिकायतें थीं जो वाक़या हो रही थीं, बहुत से ख्याल, वसवसे, अंदेशे रह रह कर सर उठा रहे थे। दिल तड़प रहा था, आंसू बहाते जा रहा था। उसे मिसेस शराज़ी बहुत शिद्दत से याद आ रही थीं, उन्हें खो देने का गम तड़पाए जा रहा था। उसने वादा किया था वो उन्हें उनके पोते से ज़रूर मिलवाएगी, और ये वादा उस घर की दहलीज पार करते ही फना हो गया था। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक वहीं रह गए थे। इससे पहले कि वो इसे छोड़ दी, वो खुद उन्हें छोड़ आई थी, मगर दिल वहीं रह गया था। रूह यहाँ भटक रही थी। मोहब्बत को नफ़रत में बदलते वो देख चुकी थी, दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इस अज़ियत से दोबारा गुज़रने का हौसला नहीं था उसमें, और उसे गम था, और बहुत बड़ा गम था कि वो उनकी मोहब्बत से महरूम कर दी गई। मिसेस शराज़ी अब हाथ उठाती होंगी तो इसका नाम नहीं लेती होंगी। इसे सोचकर उन्हें कराहत आती होगी। वो इसके वजूद से नफ़रत खाती होंगी। कम इल्ज़ाम नहीं थे जो फ़ायज़ा चची ने उसकी ज़ात पर लगाए थे। किसी गुनाह, किसी गलती, किसी जुर्म का पर्दा नहीं रखा था उन्होंने। सब उगल दिया था, सब कह दिया था। कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे, पंखा भी चल रहा था। मौसम ठंडा था और उसे फिर भी घुटन महसूस हो रही थी। एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, कराची से आऊँगा तब। हिकायत लिखी जा चुकी थी, इंजाम सोचा जा चुका था, और उसे फिर भी रोना आ रहा था। ये जुदाई, ये फासले, ये सज़ा तो रोज़े अव्वल से तय थी, और हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। साथ रहने की ख्वाहिश बदल चुकी थी, उसे ख्वाब नोच कर फेंक दिए थे, इंतज़ार समेट कर रख दिया था। एहसासात को मुंजमद और जज्बात को फ़ना करके उसने खुद को अदम की वादियों में फ़ना कर दिया था। उसका ख्याल था ऐसे दर्द कम होगा, दुख कम होगा, रोना कम आएगा, मगर उसका खुद हादसा डिफेंस मैकेनिज़्म खसारे में गया था। उसे तकलीफ़ ज़्यादा हुई थी, उसे रोना ज़्यादा आ रहा था। वो तड़प रही थी, वो जल रही थी। मुझे तलाक फ़ौरी चाहिए होगी। तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, ताकि मुनासिब वक्त पर बिना किसी ताख़ीर के साइन करके एक दूसरे से जान खलासी की जा सके। लेकिन अगर कुछ वजूहात की बिना पर मुझे क़ब्ल इस वक्त ही घर छोड़कर जाना पड़ता है, और इस दौरान में मेरा तुमसे फ़िलफ़ौर रब्ता भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैं 1 माह तक की मुद्दत को ज़हन में रखूँगी और इसके बाद समझूंगी कि मुझे तलाक हो चुकी है। सो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि मुझे इस 1 माह के अंदर अंदर तलाक हो जानी चाहिए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तीसरा हफ्ता गुजरने वाला था। उसने अपनी आंखों को एक बार फिर बेदर्दी से रगड़ डाला। अब तक वो यकीनन उसे तलाक दे चुका होगा। अदीना ज़ुबैर उसकी ज़िंदगी में वापस आ चुकी होगी। नफ़रतों के बादल छुट गए होंगे, मोहब्बतों का नूर फैल गया होगा। जो उसके साथ होते हुए अधूरा था, वो मन चाहे शादी के साथ मुकम्मल हो गया होगा। उसकी ज़िंदगी में जन्नत कमाल की जगह पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं रही होगी। गाल साफ करके वो उठ गई, वज़ू करके जायनमाज़ बिछाए किबला रुख खड़ी हो गई। कुछ सजदों में वो रोती रही थी और कुछ सजदों में हिम्मत और आसानियाँ मांगती रही थी। उसे यहाँ, इस नई जगह पर, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। वो अपना मासी भुला देना चाहती थी, और बाहर दरवाजे के पास खड़ी साबरा बुआ आंखों में रहम और हमदर्दी लिए उसे देख कर रह गई थी। अक्सा ने ज़रा दूर से फारिस को देखा। किचन काउंटर टेबल के उस पार स्याह ट्राउज़र पर फुल स्लीव स्वेट शर्ट में मलबूस अपने लिए कहवा बना रहा था। सर झुका हुआ था, माथे पर बेतरतीबी से बिखरे बाल आंखों पर आ रहे थे। अभी कुछ देर पहले पठानी ने कहा था उसे साहब बुला रहे हैं, तब से ही वो फिक्र में थी। वहीं खड़े खड़े उससे जहन दौड़ाकर खुद से सरसंद होने वाली किसी मुमकिन गलती को याद करना चाहा, मगर जहन माउफ ही रहा। बामुश्किल गला खंगारते हुए उसे फारिस वाशदान को अपनी मौजूदगी का सिग्नल देना चाहा। साथ ही दुपट्टे को उंगलियों में डालकर बेचैनी से घुमाया जा रहा था। आपने बुलाया मुझे? कहवा कप में उंडेल कर वो उसकी तरफ मुड़ा। बैठो। जी? घून भरते हुए उसने सामने स्टूल चेयर की तरफ इशारा कर दिया। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो बैठ गई। सर झुका हुआ था। जरा सी निगाहें उठाकर अपने साहब को देखना चाहा। लापरवाह सा हुलिया, बेख्वाबी का शिकार सुर्ख आंखें, बढ़ी हुई शेप, सर्द चेहरा।
اس کی جنت آپی کی غیر موجودگی میں صاحب ایسے ہو گئے تھے۔ پچھلے ماہ جنت تمہیں ساتھ لیے کافی گھومتی پھرتی رہی ہے۔ جی صاحب، پھانس کی طرح کوئی شے اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی۔ گزشتہ ایک ماہ کی روٹین ذہن میں دوڑ گئی۔ جنت کی باتیں، وعدے، ڈانٹ اور تنبیہ سب یاد آ گیا۔ ڈرائیور بتا رہا تھا اس نے ایک بار جنت کے کہنے پر کسی رہائشی کالونی میں اسے اتارا تھا۔ تم بھی ساتھ تھیں، پھر واپسی پر وہیں سے 4 گھنٹوں کے بعد پک کیا تھا۔ اقصیٰ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آیا اقرار کریں یا انکار۔ کہاں گئی تھی تم دونوں؟ کچھ بتاتے بتاتے سے یکایک نچلا لب دو تلے دبایا۔ جی وہ شاپنگ پر گئے تھے۔ رہائشی کالونی کی تنگ گلیوں میں شاپنگ ہو رہی تھی؟ فارس سے بھاپ اڑاتا کپ رکھ دیا۔ اقصیٰ جی بھر کے پریشان اور شرمندہ ہوئی۔ اب کیا کرے؟ اسے جھوٹ بولنا واقعی میں نہیں آتا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے اقصیٰ۔ اسے ذرا سی نظریں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھا جو بہت تحمل سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی مطلوبہ جواب نہ ملنے کی صورت میں یہ تحمل اس پر نسلہ بن کے گر سکتا تھا۔ اس نے کچھ ہمت جمع کی، کچھ حوصلہ پیدا کیا۔ جو قسمیں کھا رکھی تھیں ان کے ٹوٹنے پر کفارے کے طور پر روزوں کا حساب کیا۔ ایک بار پھر پسینہ صاف کیا۔ جنت آپی مجھے کسی کے گھر لے کر گئی تھیں، اس نے بتا دیا۔ حالانکہ جنت نے کہا تھا اس کا ہر راز قبر تک جانا چاہیے۔ اب راز چھپاتے چھپاتے وہ خود تو قبر میں نہیں اتر سکتی تھی نا۔ اگر میں تمہیں وہاں لے جاؤں تو تمہیں گھر کا اندازہ ہو جائے گا؟ اقصیٰ نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھا۔ جنت آپی کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا۔ اگر اس طرح ان کا کوئی سراغ ملتا ہے تو اسے ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہمت کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر قسم اور وعدوں کا غم کھانے لگا تھا۔ جنت آپی جب واپس آئیں گی تو اسے ہرگز معاف نہیں کریں گی، لیکن کوئی نہیں، وہ روزے رکھ لے گی۔ اور روزوں کے تصور سے اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ گھٹا گھٹ ایک پانی کا گلاس چڑھایا اور فارس کے حکم پر اپنے ابا سے اجازت لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور کو جگہ کا علم تھا۔ گاڑی سڑک کنارے روک دی گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ پیدل اس کے پیچھے تنگ گلیوں میں چلتا رہا، کبھی دائیں طرف مڑتے اور کبھی بائیں طرف رخ کرتے۔ وہ 3 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ سامنے بیلکونیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے یاد تھا وہ دوسری منزل والے گھر میں گئی تھی اور یہ بات اس سے فارس کو بتا بھی دی۔ گھر میں کون کون تھا؟ ایک مرد تھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹا۔ فارس سے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آپ جائیں گے نہیں؟ اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس سے جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے یہ جگہ یہ گھر دیکھنے ہی آیا تھا اور شاید ملاقات کے لیے وہ کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے گاڑی کی عقبی نشست کی طرف دیکھا۔ فارس موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سندل آپا کی چھوٹی بیٹی مروہ کو پہلو میں سلائے وہ چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ دوسری چارپائی پر صابرہ بوا بھی آ کر بیٹھی تھیں۔ پرسوچ نگاہوں میں بہت سے سوال اور فکر لیے وہ جنت کو دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ کچھ سوچ کا مخاطب ہوئی تھیں۔ اس نے تجھے ڈھونڈا تو ضرور ہوگا۔ جنت کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ سوال غیر متوقع تھا۔ کیوں ڈھونڈے گا وہ مجھے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ بیوی ہے تو اس کی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک سکوت سا اس پر طاری ہوا۔ برہان کی بھی وہ بیوی تھی۔ وہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ فارس شیرازی کے ساتھ تو یہ ایک زبردستی کا انچاہا رشتہ تھا جس کے آغاز سے پہلے انجام طے کر دیا گیا تھا۔ وہ بھلا اس کے پیچھے کیسے آ سکتا تھا؟ اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ وہ بوا کو بتانا چاہتی تھی انسان انہیں ڈھونڈتا ہے جو گم ہو جائیں، انہیں نہیں جنہیں وہ خود گم کر دے۔ جنہ، اس کی خاموشی پر وہ ذرا بے قرار ہوئیں۔ اب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو واپس بھی لے آیا ہوگا بوا۔ اس نے اتنے عام لہجے میں اس انداز میں بات کی جیسے وہ اپنے شوہر کی نہیں، محلے کی کسی دوسرے مرد کی بات کر رہی ہو۔ بوا تاخیر سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اور تجھے واپس نہیں لانا چاہے گا؟ اور بات تو چاہت کی تھی، خواہش کی تھی، اور محبت کی بھی، اور نہ وہ چاہت تھی، نہ خواہش، اور نہ ہی محبت۔ ہو سکتا ہے اس نے اب تک مجھے طلاق بھی دے دی ہو۔ اس نے مبہم لفظوں میں بہت نارمل سے لہجے میں طلاق کا اشارہ دے دیا۔ وہ چاہتی تھی بوا سمجھ لیں اختلاف کو چھوٹا موٹا نہیں۔
اگر دے بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ طلاق تو نہیں ہو سکتی۔ تو حمل سے جو ہے؟ جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ یہ خیال تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کیا بہت ظلم کرتا تھا؟ مارتا پیٹتا تھا؟ آنکھوں میں فکر مندی سموئے انہوں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد تشویش سے پوچھا، لفظوں کی مار کے آگے جسمانی تشدد کی کیا اوقات؟ اسے بحران سے پڑھنے والا وہ تھپڑ یاد آیا۔ تکلیف اس تھپڑ کی زیادہ تھی، اور بہت زیادہ تھی۔ نہیں، بوا کی اٹکی ہوئی سانسیں یکایک بحال ہوئیں، اور انہوں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ چلو تشدد کا مسئلہ نہیں۔ ایک بار پھر خاموشی حائل ہو گئی۔ آنکھیں موند کر جنت نے دل سے دعا کی کہ بوا اور کچھ نہ پوچھیں۔ جنا بچے، کیا صلح کا کوئی راستہ نہیں نکلتا؟ اور وہ بہت محتاط لہجے میں بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی، اور یہ فقط سوال نہیں تھا، اسے پلٹنے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ جنت دم سادے رہی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ مرد لاکھ پتھر دل سہی، کم از کم اپنی اولاد کے لیے تو نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اوچل رہا، نم آنکھیں بند رہیں، اپنی سسکیاں دبائے وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ گئی، نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں یہ تیرے لیے بہت مشکل ہے، مگر تو خود سوچ، اس طرح تنہا زندگی کیسے گزارے گی؟ پھر تجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری بھی آنے والی ہے۔ اس لیے اگر صلح صفائی کا کوئی بھی حل نکلتا ہو تو تجھے اس حل پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے چند لمحوں تک اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر جنت نے گویا لفظ ہی لیے تھے، سانسوں کو روک لیا تھا۔ سوچنا ضرور۔ آنکھوں میں فکر لیے اس کی پشت تھپتھپا کر وہ اپنی چارپائی پر چلی گئیں۔ جنت نے آنکھیں کھول دیں، اس کے پورے کا پورا وجود درد کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک بوا کو اپنے مسئلوں سے آگاہی نہیں دی تھی، فارس کی نفرت اور انچاہے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ 5 سالوں کا عذاب جانتی تھیں، 5 ماہ کی اذیت سے ناواقف تھیں۔ انہیں اس کے درد کا، اس کی بے کسی اور بے بسی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس پوشیدہ اختلاف کو معمولی نوعیت کا سمجھ کر اسے فائزہ چچی کی حرکت سے جوڑ رہی تھیں۔ انہیں اس کے معاملات اتنے صاف اور سیدھے لگتے تھے کہ ان کا خیال تھا اس کا شوہر اولاد کی خبر ملتے ہی اسے باہوشی اپنا لے گا۔ وہ اس کے اس طرح اچانک گھر چھوڑنے پر بھی بہت فکر مند ہوگا۔ وہ حل کی بات کرتی تھیں، صلح کی راہ دیکھتی تھیں، احساس کا ذکر کرتی تھیں، معافی پر یقین رکھتی تھیں۔ وہ فارس واجدان کو نہیں جانتی تھیں، جان بھی نہیں سکتی تھیں، مگر وہ تو جانتی تھی اسے، اور بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کی ناک، گال اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ آنکھوں پر بازو رکھ کے وہ بے آواز رونے لگی۔ وہ فارس کے گھر مسز شرازی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور مسز شرازی کی وجہ سے اب واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اور یہ بات وہ چاہ کر بھی بوا کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ انہیں فارس واجدان کی نفرت کی وجہ نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سارے لفظ، ساری دلیلیں، ساری کی ساری وضاحتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ ایک خاموشی سی تھی جو رہ جاتی تھی، ایک جمود ہی تھا جو طاری ہو جاتا تھا۔ اس نے پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بوا ان سب باتوں سے بے خبر ان راستوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اذیت بھرے اور پرخار تھے، ان خوشیوں کو تلاش رہی تھی جن پر اس کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ بات نصیب کی تھی، اور اب بھی نصیب ہی کی تھی۔ کہاں آ رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ رنگ برنگے غبارے اڑا دیے گئے، ٹب میں پانی بھرا گیا، کاغذی کشتیاں بنائی گئیں، رنگوں سے کئی لکیریں صفوں پر لگائی گئیں، کئی پھول بنائے گئے، کئی گھر سجائے گئے، اور کئی خوشیاں سب درختوں کی شاخوں پر پرندوں کی صورت بٹھا دی گئیں۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دلے بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ فاطمہ کی 2 گڑیاں تھیں، ایک کو دلہن اور دوسری کے بال چھپا کر، مارکر سے مونچھیں داڑھی بنا کر، سفید شلوار سوٹ پہنا کر زبردستی کا گڈا بنا دیا گیا۔ شام تک شادی سر انجام پانا تھی۔ اس کے کمرے میں، الماری کی خانے میں، دلہن کا پورا کمرہ سیٹ کیا جانے لگا۔ ننھے ننھے شادی کارڈ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بانٹے گئے۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں،
तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। मगरिब तक सहन में जीते जागते फूल जमा हो गए। गुड़िया का कमरा, उसका सामान, उसका जोड़ा दिखाया गया। दूल्हा को बड़ी शरारती निगाहों से परखा गया। हंसी दबाई गई, फिर उसकी मुलाहिजा की गई। नीचे सहन से ऊपर उसके कमरे तक बारात आई, फिर पुलाव खाया गया। हंसते मुस्कुराते फूल खुशी खुशी चले गए, मगर उनकी आमद से जो सुकून उतरा वो वहीं ठहर गया। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। कमरे की सफाई करते, अपने कपड़े धोकर तार पर फैलाते, तेज धूप में गुलाबी रंगत लिए मंडेर से आगे दूर दूर तक फैले सरसब्ज खेतों को देखती वो। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गम जिंदगी के फशार में, वो जो दर्द था तेरे बख्त में, सो वो हो गया उसे भूल जा। और नीचे अपनी बहनों की गैर मौजूदगी में झूले पर बैठा अली जरा सी हल्की से उसे दूर से देखता हुआ कि इसकी आमद के बाद से उसकी 3 अदद शरारती बहनें अब हर वक्त आपी आपी करती ऊपर ही पाई जाती थीं। अब ना किसी से पाइप छीनने पर लड़ाई होती, न झूला हथियाने पर शोर मचता, न छोटी चारपाई के लिए रोना धोना होता। कितना सुकून और कितनी खामोशी थी घर में। उसकी अम्मा अब आराम से हर काम करती थीं, पड़ोसियों के घर चक्कर भी लगा आती थीं, शॉपिंग पर भी बगैर फिक्र के चली जाती थीं। अब वो उससे ये नहीं कहती थीं, अली तुम उनका ख्याल रखना, और ऐसे ख्याल रखना, और इस तरह ख्याल रखना। दूर से ही इस गाजिब लड़की ने उसे देखते हुए हाथ हिलाया तो दादी नानी के लाडले ने हनूद से चेहरे का रुख मोड़ा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। उजाले आसमानों पर सिमट गए, अंधेरा धरती पर उतर आया। चार सू सुकून भरी खामोशियाँ छा गईं और बहुत ऊपर से मध्यम रोशनी में वो मंजर नुमाया हुआ। सलीम से वीडियो कॉल करती बुआ और सामने ही हो बैठी थी, फातिमा, ईशा और नन्ही मरवा को साथ लिए। आज सुबह ही बुआ ने लूडो मंगवा कर दी थी और अब सब हंसते मुस्कुराते वही खेला जा रहा था। वो जीत रही थी, बच्चियां हार रही थीं। सलीम को पता चला तो खूब हंसा। ये वैसी की वैसी है अम्मा, ज़रा नहीं बदली। वो मुस्कुराई और यही मुस्कुराहट उसकी आंखों की नमी बन गई। ना वो आँख ही तेरी आँख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिले मुंतज़िर तो ये तेरा किसके लिए, जागना उसे भूल जा। वो नीचे अली के पास गई, कमर पर हाथ रखकर सर उठाकर फातिहाना अंदाज से मुस्कुराई। तुम्हारी बहनें मुझसे हार गईं, तुम जीत कर दिखाओ तो बात बने। इतने दिनों तक उसे नज़रअंदाज करता अली यकटक उसे देख कर रह गया। उसकी नन्ही सी गैरत को बहनों की शिकस्त गवारा न हुई। चैलेंज कबूल करके फ़ौरन ऊपर आ गया। एक बार फिर महफिल जमी और वो 9 साल बच्चे से हार गई। ये जो रात दिन का खेल सा, उसे देख उस पर यकीन न कर, नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, उसे भूल जा। आपको पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़हीन हूँ। उसे सर उठाकर फातिहाना अंदाज में जिताया। बहनें उसके साथ जुड़ी बैठी थीं और इतना खुश हो रही थी जैसे उनके भाई को वे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। एक मरवा ही थी जो फीडर मुंह में डाले उसकी गोद में बैठी उसकी खामोश साथी बनी हुई थी। जो बसाते जहाँ ही उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हसूल क्या, उसे मत बुला उसे भूल जा। उसकी आंखें धुंधलाईं, तबस्सुम होंठों पर ठहर गया। दिन बेदार हुआ, शाम आंखों में उतर आई। वक्त गुजरा, चंद दिन गुजार कर एक बार फिर रुक गया। वो संदल आपा के बच्चों को अब शहजादियों की कहानियां सुना रही थी। अली नाक भौं चढ़ा रहा था। उसे तो किसी भूत, किसी जिन, किसी ताकतवर शहजादे की कहानी सुनना थी, जिसने कई लोगों के सर फाड़े हों, देव भगाए हों, पहाड़ गिराए हों, तबाहियां मचाई हों। मुझे नहीं आती ऐसी कहानियाँ, वो उसे घूर कर कह रही थी। आप बहुत बोर करती हैं। रुख बदलकर उसने कान पर हाथ रखा था। तो ये किस लिए शबे हिजर के हर सितारे में देखना, वो फलक जिस पर मिले थे हम, कोई और था उसे भूल जा। सफ़ेदे के पत्तों से हवाएं सरसरा कर गुजरी, बादलों की ओर से निकलती चांदनी सहन में उतर आई। उसके आसपास हर तरफ उम्मीद की निगराई जरे बिखर गए। उससे दुआ मांगते हुए इन जरों को उंगली की पोर पर चुना। आंखों में नन्ही जान ख्वाब होकर बस गई।
قلب سرور کی لے میں ڈوبا تو انگ انگ میں سکون ٹھہر گیا۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں، تکیہ پھر سے بھیگنے لگا، مگر لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری رہی اور کافی دیر تک ٹھہری رہی۔ مطلع ابرآلود تھا، فضا میں حبس کے ساتھ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شدید گرمی سے اکتائے ہوئے علی کا خیال تھا آج بارش ضرور ہوگی، وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے تک نہیں۔ سندل آپا ننھی مروا کو لے کر اپنے مائکے گئی ہوئی تھیں۔ صابرہ بوا نے ہمسائے کے یہاں دعوت پر اسے اور بچیوں کو بھیج دیا تھا۔ خود وہ گھر میں سلیم کی بیوی انم کے کسی رشتہ دار کی وجہ سے رک گئی تھیں، جو آج صبح ہی ان سے ملنے آ گئی تھی۔ صابرہ بوا کے ہمسائے کا گھر ہرے بھرے کھیتوں اور وسیع سبزہ زار کے اس پار تھا۔ دعوت سے 4 بجے تک فارغ ہو کر اس نے واپسی کا رخ کیا تو اس وقت آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ فاطمہ، عشاء اور علی پگڈنڈی پر شور مچاتے بھاگتے چلے جا رہے تھے اور وہ سر پر دوپٹہ لیے احتیاط سے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ شہد رنگ بالوں کی کچھ لٹیں پریشانی سے چپکی ہوئی تھیں، گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آج تو طوفان آئے گا، علی نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا۔ اللہ نہ کرے علی، وہ دہل کر بولی، اسے بارش ضرور چاہیے تھی مگر طوفان کے ساتھ ہرگز نہیں۔ علی نے مڑ کر اسے دیکھا پھر رک گیا۔ آپ یہاں نئی آئی ہو نا، اس لیے آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ یہاں ساری ہوائیں رک جاتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، وہ بالکل کالے ہو جاتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں اور بہت زور سے چلتی ہیں، اتنی زور سے کہ اگر آپ کمرے میں نہیں چھپیں گی تو اڑ جائیں گی۔ جنت نے رک کر پسینہ صاف کیا، گہرا سانس لے کر پھر سے قدم اٹھائے۔ پتہ نہیں علی کو یہ کیوں لگتا تھا کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق تھی، جسے بارش، آندھی اور طوفان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس کے بعد بارش آتی ہے بہت تیز۔ علی نے دونوں ہاتھ چہرے کے قریب لا کر آنکھیں میچی۔ اتنی تیز کہ اگر میں کمرے میں نہیں چھپوں گی تو بہہ جاؤں گی۔ واقعہ جملہ اس سے بیزار ہو کر مکمل کیا۔ بالکل، علی اترایا، پھر تیزی سے بھاگا۔ فاطمہ نے اس کی دیکھا دیکھی رفتار پکڑی، البتہ عشاء پگڈنڈی سے گزرتی کہیں سے پھول، کہیں سے پتے، کہیں سے کوئی کلے توڑتی جا رہی تھی، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جنت سے بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ عشاء! ہر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر اسے پکارنے لگتی اور عشاء سرایت پکڑ کر پھر سے سست ہو جاتی۔ کھیتوں کے اس پار مضبوط راستے پر قدم جماتے ہی اسے فضا میں یکایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ہوائیں چل گئی تھیں مگر اتنی تیز نہیں ہوئی تھی کہ اسے اڑا لے جائیں۔ عشاء کا ہاتھ پکڑ کر اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ دائیں طرف گلی میں داخل ہو گئی۔ بالکل سامنے سڑک واضح نظر آتی تھی، جس پر اکا دکا گاڑیاں گزرتی ہوئی دکھائی دے جاتی تھیں، ورنہ موٹر سائیکل یا پھر رکشے نظر آتے رہتے۔ ایک سیاہ لینڈ روور اسے سڑک کنارے سے کھڑی دکھائی دی تھی، شاید کوئی جگیردار اپنی زمینوں کے دورے پر تھا۔ گردن موڑ کر اسی طرف دیکھتے وہ دوسری گلی میں داخل ہوئی، وہ اگلے ہی لمحے اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ علی نے بھاگ کر آہنی دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا تھا، فاطمہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عشاء کو گلی میں ہی کوئی چیز نیچے گری ہوئی ملی تھی جسے اٹھانے کے لیے وہ جھک گئی تھی۔ وقت لمحے بھر کے لیے رکا تھا اور پھر جیسے رکا رہ گیا تھا۔ بارش کے قطرے فضا میں معلق ہوئے، ہوائیں رک گئیں، شور تھم گیا۔ سیاہی مائل جینس پر خاکی کاٹن آف وائٹ شرٹ میں ملبوس فارس واجدان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کشیدہ پیشانی پر بال بکھرے تھے، ہیزل آنکھوں کی سرخی میں نمی ٹھہری تھی۔ بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ یقین اور بے یقینی میں مدغم ہوتے تاثرات میں ایک پوشیدہ کرب لیے، وہ وہم سے خیال اور پھر خیال سے ایک حقیقت ہو گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش شروع ہوئی۔ اسے گھر چھوڑے ہوئے 25 دن ہو چکے تھے۔ 26ویں دن وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے وہ مدت پوری نہیں ہونے دی تھی، اسے وقت کی حد سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ جنت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس واجدان یہاں نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کے پیچھے یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک نکاح ہی تو تھا، اور اس نکاح کی تو فارس واجدان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ وہ کسی بزنس ڈیل کی طرح اس رشتے کو ایک عام سا کانٹریکٹ سمجھتا تھا، اور اس عام سے کانٹریکٹ کے لیے وہ اتنا سفر طے کر کے یہاں نہیں آ سکتا تھا، اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن جو فارس اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے ایسا کر دیا تھا۔ وہ اب قدم اٹھا رہا تھا تو اس کی چال غیر متوازن تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر سے شکست خوردہ سا لوٹا ہو۔
منزل اب بھی اس کے لیے بے نام اور راستہ ابھی بھی اس کے لیے مشکل رہا ہو۔ جانے وہ بارش تھی جس نے اس کا چہرہ طے کر دیا تھا، یا وہ آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، وہ سمجھ نہیں سکی۔ حارث کے ساتھ اس کے معاملات اب اس نوعیت کے ہرگز نہیں تھے کہ وہ اس لمحے کمزور پڑتی یا حساس ہو جاتی۔ وہ اس کا سہارا نہیں تھا کہ اس کے بنا وہ ٹوٹ کر ریزہ ہوتی، لیکن اسے رونا آیا تھا، اور جانے کیوں شدت سے رونا آیا تھا، مگر وہ ساری چیزیں آنکھوں میں لیے سب کیے کھڑی رہی۔ وہ زندگی کی طرف بہت مشکلوں سے پلٹی تھی، دوبارہ فنا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جہاں وہ تھی، مگر فارس وہاں نہیں تھا جہاں وہ ہوا کرتا تھا۔ وہ پہلے کسی اور مقام پر تھا، اب کسی اور مقام پر نظر آ رہا تھا۔ فاصلہ ختم ہوا اور وقت رک گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا، کپ کپاتی انگلیوں سے اس کا گال چھوا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا جنت خیال نہیں، ایک حقیقت ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکایک یوں ہوئے جیسے اس میں ابھی ابھی زندگی کی ایک لہر دوڑی ہو، یا جیسے اس کی تھمی ہوئی سانسیں نئے سرے سے بحال ہو گئی ہوں۔ وہ پھر سے جی اٹھا ہو۔ وہ اس کی ہر کیفیت اور احساس سے بے خبر اسے بہت صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ علی کہہ رہا تھا آج طوفان آئے گا۔ علی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ جنت کمال کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ یکایک وہ اپنے سکتے سے باہر آئی، اس سے فارس کا ہاتھ جھٹک دیا، اسی سرایت سے رخ بدل کر گھر میں داخل ہوئی، اور اسی تیز بھوچار میں بھیگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بارش نے زور پکڑ لیا تھا، آندھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ سفیدے کے درخت ہوا کے زور سے گویا ذہن کی دیواروں پر جھکے چلے آ رہے تھے۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل گرجے تھے، اندر اور باہر کا موسم ایک سا ہو گیا تھا۔ فضا کا سکوت طوفان نے دھرم بھرم کیا تھا، اور اس کے اندر کا سکون فارس واجدان نے ختم کر دیا تھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑکی کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرہ ستا ہوا تھا، لب بھینچے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ فارس واجدان کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا تھا۔ بوا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی پوزیشن کلیئر کر کے گئی تھیں۔ انہوں نے فارس سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس سلسلے میں سلیم سے کوئی بات کی تھی۔ وہ یہ ضرور چاہتی تھیں جنت اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے، مگر اس کے لیے انہوں نے خود سے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے اعتماد میں لیے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ تو کیا مسز شیرازی نے اسے بھیجا تھا؟ کیا وہ ان کے کہنے پر یہاں آیا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ ابھی نیچے جائے اور اس سے مسز شیرازی کے بارے میں پوچھے، مگر وہ نہیں گئی۔ ذہن کو ہر طرح کے خوف اور وسوسے کی گرفت سے چھڑاتی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جانے کتنے غم تھے جو یاد آئے جا رہے تھے، اپنی ریاستیں، صبر، برداشت، اور فارس واجدان کی نفرت، دھمکیاں اور طلاق۔ ایک وعدہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا، اور اپنے اس وعدے پر اسے ہر صورت قائم رہنا تھا۔ واپسی کی ہر راہ اس پر پہلے سے مسدود تھی، دل کا ہر دروازہ اس پر بہت پہلے سے بند تھا۔ اب اسے کوئی حماقت نہیں کرنی تھی، اور کسی صورت نہیں کرنی تھی۔ نہ سر جھکانا تھا، نہ منت کرنی تھی، اور نہ کسی دباؤ میں آ کر کوئی قدم اٹھانا تھا۔ بات اب اس کے بچے کی تھی، اور صرف بچے کی ہی رہ گئی تھی۔ وہ عدم تھی تو اب اسے منظر نہیں ہونا تھا، تصور تھی تو اب اسے حقیقت نہیں ہونا تھا۔ بوا اسے ارسلان بھائی کا سوٹ دے کر اوپر آئیں تو آنکھوں میں خوشگوار سا تاثر ٹھہرا تھا۔ وہ فارس کی آمد پر اتنی خوش تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، ایسے جیسے وہ سچ مچ ان کا داماد ہو۔ میں سوچ رہی ہوں تیرے گھر والے کو خوشخبری سنا دوں، یا تو خود سنائے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ گمسم سی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بوا اس کے لیے سب کتنا مشکل کر رہی تھی۔ اور یہ کیا تو اندر چھپ کر بیٹھ گئی ہے، کیا سوچے گا وہ؟ بوا اس پر خفا ہوئی۔ انہیں فارس کی کتنی فکر ہونے لگی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی آمد کا مقصد اس کا ارادہ جانے بغیر صرف اس لیے کہ وہ اس کی تھی، تو وہ اہم ہو گیا۔ ویسے ماشاءاللہ تیرا گھر والا ہے بڑا سونا، لگے ہاتھوں تعریف بھی کر ڈالی۔ کوئی سونا وونا نہیں ہے وہ جو اتنی دیر سے صبر کیے بیٹھی تھی بول پڑی۔ بوا نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ خفا خفا سی چہرے کا رخ بدل گئی۔ انہوں نے الماری سے ایک مردانہ شال نکالی اور جانے کیوں مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، مدھم پھوار ہنوز برس رہی تھی۔ اسے دوسری موم بتی جلائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، مگر اندھیرا ٹھہرا رہا، الجھن بڑھتی رہی۔
کچھ دیر بعد علی آ گیا۔ وہ آپ کے شوہر ہیں؟ پتہ نہیں علی پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھنڈ لگ گئی ہے انہیں؟ چھینکیں آئی جا رہی ہیں۔ اتنی دیر تک وہ دروازے میں کھڑے بارش میں بھیگتے رہے۔ وہ اس کے برابر میں تخت پر ٹک گیا، ٹارچ ہاتھ میں تھی۔ اماں نے ابو کے کپڑے دیے ہیں انہیں، بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ کپڑے؟ اب کے ذرا سا رخ موڑا۔ نہیں وہ خود۔ اس نے نگاہیں موم بتی پر جما لی۔ لائٹ جانے کب آنا تھی؟ ان کی گاڑی اچھی ہے اور موبائل بھی۔ پھر جیسے کام کی بات یاد آئی تو فوراً نیچے اترا۔ اماں کہہ رہی ہیں سر درد کی گولی دے دیں۔ کس کو چاہیے؟ جن کو چھینکیں آئے جا رہی ہیں انہیں۔ اب کہ وہ ذرا سا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ بوا نے کہاں بٹھایا ہے اسے؟ بیٹھک میں۔ اسے یاد آیا بیٹھک کے بیرونی دروازے سے اکثر ایک بلی اندر آ جایا کرتی تھی۔ بارش کے موسم میں تو لازمی ایسا ہوتا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ تیزی سے نیچے آئی۔ عشا اور فاطمہ برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ بوا نے ڈانٹ کر بٹھایا تھا کہ عشا بھاگتے ہوئے 2 بار پھسل کر گر چکی تھی۔ بوا! وہ سیدھا کچن میں آ گئی۔ بوا نے کھانا گرم کرتے ہوئے اس کی طرف ذرا سے افوی سے دیکھا کہ محترمہ کو نیچے آنا یاد آ گیا۔ آپ اسے کسی اور کمرے میں بٹھا دیں۔ انگلیاں مسلتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ جنہ، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ بوا کو باقاعدہ غصہ آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسے گھر سے نکال دیں۔ وہ احتجاجاً دبی آواز میں چلائی۔ ایک ہی بات ہے۔ ان کا پارا چڑھ گیا۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے وہ بیچارہ آیا ہے تجھے آرام نہیں مل رہا۔ بیچارہ؟ جنت کی آنکھوں میں اس ناانصافی پر آنسو آ گئے۔ اسے بلیوں سے الرجی ہے بوا، بیٹھک میں بیٹھا رہا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طبیعت تو اس کی پہلے سے خراب ہے، پتہ نہیں کیسے گاڑی چلا کر یہاں آیا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے برتن میں سالن نکالنے لگی۔ تو جا، جہاں بٹھانا ہے بٹھا دے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ بوا! وہ روحان سی ہوئی۔ بوا نے خود کو سخت پتھر کر لیا۔ اس کا شوہر، اس کا فرض، اس کی ذمہ داری۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ علی کو آواز دے کر بیٹھک میں بھیجا۔ بہت سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ بیڈ پر سے کچھ رسالے غصے سے اکٹھے کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے، تکیے وغیرہ درست کیے، چند مزید موم بتیوں کا اضافہ کر کے روشنی بڑھانا چاہی۔ عین اسی لمحے علی کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کیا مطلب؟ یہیں ٹھیک ہوں؟ تم نے بتایا نہیں انہیں؟ کمرے میں بلی آتی رہتی ہے۔ یہ کیوں بتانا تھا؟ علی سراپا سوال بن گیا۔ اف! اس سے پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر ضبط کر کے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ علی بڑے مزے سے ٹہلتا اس کے پیچھے تھا۔ بتایا تھا میں نے، بتایا تھا بلی آتی ہے کمرے میں، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھے۔ اس سے مڑ کر علی کو دیکھا، پھر دانت کچکچاتے ہوئے ڈرائنگ روم کا کھولا دروازہ پورا کھول دیا۔ دروازے کے بالکل قریب وہ صوفے پر شلوار سوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ چینکوں سے کچھ عاجز ہو کر اسے سر اٹھایا، آنکھوں میں خفگی، غصہ، ناراضی اور جانے کیا کچھ لیے جنت کمال کو ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر اب تمہیں ریئیکشن ہوا تو میں تمہیں CPR نہیں دوں گی۔ ہاسپٹل بھی کافی دوری پر ہے، ابھی سے بتا رہی ہوں تمہیں۔ لہجے کو حد لامکان سخت رکھتے ہوئے اس نے اپنے محسوس لہجے اور انداز میں اس پہ واضح کر دیا، اور جانے کیسے اور جانے کس طرح فارس واجدان کے لبوں پر تبسم بکھرا، آنکھوں کی نمی یکایک بڑھ گئی۔ بے نام سا حزن سکھ ڈوروں میں ٹھہر گیا۔ اپنی زندگی پیاری ہے تو اوپر کمرے میں آ جاؤ، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا چھت والے کمرے تک آ گیا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیتی وہ خود باہر ہی رہی، اور کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے نیچے تھی۔ بوا ٹرے ہاتھوں میں لیے باہر آئیں تو اس نے چہرے کا رخ پورا کا پورا موڑ لیا کہ مبادا اب وہ اس سے یہ کہہ دیں کہ کھانا بھی وہ لے جائے۔ سچ شکر کہ بوا نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ کھانا دینے گئیں تو کچھ دیر تک اوپر بیٹھی رہیں، اور وہ نیچے چلے پیر کی بلی کی طرح چکراتی رہی، یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے یہاں۔ لائٹ آ چکی تھی، بچے سو چکے تھے۔ سندل آپا نے فون کر کے کہہ دیا موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کل ہی آئیں گی، اور اسے کسی صورت نہ نیند آ رہی تھی اور نہ سکون مل رہا تھا۔ عجیب سی ٹینشن تھی جس سے اسے گھیر لیا تھا۔ جانے بوا کیا بات کر رہی ہوں گی، وہ ان سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ ایسا نہ ہو بوا منت سماجت کرنے لگ جائیں اس سے۔ اسے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے بوا کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔
زیادہ تو کچھ نہیں کھایا۔ وہ کچن میں ٹرے رکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ تو پھر وہ خود سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہی تھی اور چاہتی تھی بوا سب بتا دے۔ طبیعت نہیں ٹھیک، گولی دی ہے میں نے۔ کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تم جاؤ اوپر، اس سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، میرے سامنے جھجک رہا تھا، تمہیں بتا دے گا۔ بوا، اس نے روحان سی ہو کر سر اٹھایا۔ آپ؟ جنا، انہوں نے ہفکی سے ٹوکا۔ شوہر ہے وہ تیرا، کوئی اجنبی نہیں ہے، جا شاباش۔ انہوں نے محبت سے پچکارا تو آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اوپر آ گئی۔ ایک تو بوا، آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ وہ بڑھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اسے بیڈ پر نیم دراز دکھائی دیا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ بیڈ پر ایک ہی پوزیشن میں اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ وہ چند لمحے کے لیے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکی۔ اسے بے سکون کر کے وہ ہمیشہ کتنا سکون سے سوتا تھا۔ تپ کر لب بھیجے، آنکھیں رگڑی، ایک بار پھر اسے دیکھا۔ بارش سے موسم کافی سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہلکا سا پنکھا بھی چل رہا تھا تو کچھ سوچ کر کمبل پھیلا دیا کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پاس ہی موبائل رکھا تھا، جھک کر اٹھا لیا۔ موبائل آف تھا، بیٹری تقریباً ختم۔ اس موبائل کی چارجر والی پن پورے گھر میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اسے بے اختیار مسز شرازی کا خیال آیا۔ جب بھی وہ رابطہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اب بھی ہو رہی ہوں گی۔ گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا، بلب بجھا کر اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا، خود شال اوڑھے باہر آ گئی۔ منڈیر کے پاس رک کر اسے تاریکی میں دور تک دیکھا۔ طوفان گزر چکا تھا مگر اس کے آثار باقی رہ گئے تھے۔